کیونکہ وہ کیسا عالم ہے، وہ تماشا دیکھ رہا ہے، ادھر صحابہ کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور صحابہ دین کے نقل کرنے والے، دین کے لانے والے، جب صحابہ کی عزت نہیں رہی، جب صحابہ کی حرمت نہیں رہی، جب صحابہ کا اعتبار نہیں رہا، تو پھر دین کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کسی بھی صحابی کے بارے میں یاد رکھو، جو بکواس کی گئی ہے تاریخ میں، وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، وہ کتابیں ہماری جوتے کی نوک پر ہیں، ان کو جلا دینا چاہیے ان کتابوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ خود فیصلہ کرو. ایک طرف قرآن کا فیصلہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک طرف قرآن کا تمغہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، ایک طرف قرآن کی شہادت ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، یہ، اور ایک طرف تاریخ کا پلندہ ہے، اور تاریخ کی جو ہے کیا کہتے ہیں باتیں ہیں جن کا کوئی اعتبار. بتاؤ ہم تاریخ کا اعتبار کریں گے یا قرآن و سنت کا اعتبار کریں گے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کریں؟ کوئی کہے گا فلاں تاریخ میں، کہو اس تاریخ کو لے جا کر آگ میں جلا دو، اس تاریخ کی ہمیں کوئی ضرورت. جو قرآن سے ٹکرائے وہ تاریخ ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو حدیث سے ٹکرائے اس تاریخ کا کوئی اعتبار. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں محدثین کی، 5 لاکھ راویوں کے حالات جمع ہیں. کتنے بتاؤ بھائی؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ روایت حدیث کرنے والے حضرات، ان کا پورا جمع ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا، والدہ کا قبیلہ کیا ہے، شاگرد کون ہے، استاد کون ہے، کہاں کہاں علم حاصل کیا، کہاں کہاں علم پھیلایا، کہاں وفات ہوئی، اور کیا کیا کتابیں لکھی، سب کچھ موجود ہے اسماء الرجال میں. 5 لاکھ حضرات کے حالات قلم بند ہیں، اور یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ. اچھا، وہاں پر محدثین کے ہاں پھر دوسرا مسئلہ ہے جرح و تعدیل. بعض کے بارے میں کہا یہ قابل اعتبار نہیں، بعض کے بارے میں کہا یہ بڑا نیک اور صالح تھا، اس کو جرح و تعدیل کہتے ہیں. کسی پر الزام لگا اور کسی کو بری قرار دیا گیا. لیکن دیکھو ان 5 لاکھ میں جو صحابہ کا طبقہ ہے، کسی کی ہمت نہیں محدث کی، عالم کی، اس نے کسی صحابی پر تذکرہ کیا ہو. یہ جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے صحابہ سے نیچے. صحابہ کے بارے میں آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے جرح و تعدیل سے کام لیا ہو. کیوں؟ کہ جن کی تعدیل اللہ نے فرمائی، جن کی تعدیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم میں جو بدتر ہو اس پر اللہ کی لعنت. ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کے خلاف بھونک رہا ہے وہی ملعون ہے، اسی پر لعنت جائے گی. تو میرے بھائیو، صحابہ جو ہیں عدل والے ہیں، صحابہ جو ہیں ان کی تعدیل کی گئی ہے، صحابہ جو ہیں اعتبار والے ہیں، ان کو اللہ نے سند دے دی رضی اللہ عنہم. اس میں غور کیجئے ذرا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے کیا ہو گئے؟ راضی. اور اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذرا غور کیجئے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی اس سے راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی راضی نہ ہو تو اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں. دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ صحابہ ہیں. فرمایا کہ ان کے راضی کرنے کا میں بھی اہتمام کرتا ہوں، ان کا دل خوش ہو جائے. اسی لیے خطبے میں پڑھتے ہیں، خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ سے ڈرو. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے صحابہ کے متعلق